پڑھیں گے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ تو استغفر اللہ کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو پڑھنا چاہیے ساتھ میں کیا؟ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے مستغفرین، جو مغفرت مانگتے اللہ تعالیٰ سے، جو معافی مانگتے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ غلطی تو ہونی ہر انسان سے، لیکن انسان کے اندر جو تقویٰ ہوتا ہے وہ اس کو ابھارتا ہے کہ تم معافی مانگو گے اللہ تعالیٰ سے۔ گناہ کے بعد جو بندہ رب سے معافی نہیں مانگتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، اسے رب معاف نہیں کرتا ہے، بلکہ جو ندامت انسان کو ہو جاتی ہے گناہ کے بعد، ریگریٹ ہو جاتی ہے، وہی ہوتا ہے توبہ۔ تو استغفر اللہ میں مانگتا ہوں کیا؟ میں استغفار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، میں معافی طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، وہ اتوب الیہ، اور میں توبہ بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اور ہی۔ اس کے بعد پڑھنا ہے 3 مرتبہ، ثلاث مرات اذا امسا۔ شام کو پڑھنا چاہیے انسان کو 3 مرتبہ یہ دعا، یا صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح یا شام 3 مرتبہ۔ اعوذ بکلمات اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات سے، جو اللہ تعالیٰ کے پرفیکٹ ورڈز ہیں ان سے پناہ مانگتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کی پروٹیکشن مانگتا ہوں۔ التامات، جو پرفیکٹ ہے ورڈز اللہ تعالیٰ کے پرفیکٹ کلمات، جو پاکیزہ کلمات میں ادا کرتا ہوں، جو رب کی بڑائی میں بیان کرتا ہوں، اس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس شر سے، ہر اس ایول سے، مصیبت سے، پریشانی سے، شیطان سے، نفس کے غلبے سے، یہاں پہ ہر کچھ آ جاتا ہے، جنات کے حملے سے، شیاطین کے حملے سے، نفس کے شر سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، عداوت سے، ہر کسی شر سے، ما خلق، جو اس نے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں خالق شر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ شر کسے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ خالق خیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس نے خیر پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شر کی نسبت اللہ کی اور نہیں کریں گے، جیسے ایک حدیث میں بھی آ گیا ہے وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اور اے اللہ شر آپ کی اور نہیں ہے، شر آپ کی اور نہیں، یعنی کہ ہمیں شر کی نسبت اللہ کی اور نہیں کرنی ہے۔ تقاضۂ ادب یہی ہے کہ ہم شر کی نسبت اللہ کی اور نہیں کریں گے۔ جیسے جو ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے اللہ شفا دیتا ہے۔ اس نے بیماری کی نسبت خود کی اور کی، اور شفا کی نسبت، خیر کی نسبت اللہ کی اور کی۔ تو تقاضۂ ادب یہ ہوتا ہے، ورنہ شر بھی کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن جو کاسب شر ہوتا ہے، یہ سمجھنا ہے ڈفرینس، خالق شر اللہ ہے، کاسب شر، کاسب بولتے کمانے والے کو، ارن کرنا، کاسب شر کون ہوتا ہے؟ انسان۔ انسان وہ چیزیں کرتا ہے جس سے وہ شر کا مستحق بن جاتا ہے، جس سے اس کو شر مل جاتا ہے ان چیزوں سے۔ تو ہے نا قرآن کی آیت جو ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت آ جاتی ہے تمہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے وہ، ہے نا؟ یا جو بھی سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے، جو سمندر میں لہریں آ جاتے ہیں، جو فساد مچ جاتے ہیں زمین و آسمان کے اندر، زمین کے اندر، وہ کیسے ہوتا ہے؟ گناہوں سے، لوگوں کے گناہوں سے۔ قرآن کی آیت ہے نا یہ۔ تو یہ ہوتا ہے وہ یعفو عن کثیر، لیکن اللہ تعالیٰ عفو بھی کرتا ہے بہت ساری چیزوں کو۔ تو کاسب شر انسان ہوتا ہے، خالق شر اللہ ہے، شر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن انسان شر خود لیتا ہے نا۔ دیکھیے فار ایگزامپل کسی انسان نے بنائی ہے، کسی انسان نے بندوق بنایا، کیا بنایا؟ گن بنائے لوگوں نے، کس لیے؟ ہنٹنگ کرنے کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، ہنٹنگ کرنے کے لیے یا کچھ اور کاموں کے لیے۔ یہ سورہ نہیں ہے آج ہم پڑھ رہے تفسیر، اس کی حصن مسلم دعاؤں کی کتاب، یہ سنڈے سنڈے ہم پڑھتے ہیں۔ جس نے گن بنایا نا، اگر گن اس نے بنایا اچھے کاموں کے لیے بھی یا برے کاموں کے لیے، اب لوگوں تک ہے نا کہ وہ کیسے گن کو استعمال کریں گے، اچھا استعمال کریں گے یا برا استعمال کریں گے۔ ایسی مثال اللہ تعالیٰ کی، اس نے شر پیدا کیا ہے، اب شر لیں گے یا نہیں لیں گے وہ ہم تک ہے، راستے دونوں ہمارے پاس ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو رہنمائی کی دونوں رستوں کی اور، شکر کے راستے کی اور بھی، کفر کے راستے کی اور بھی، نیک راستہ دکھایا، برا راستہ دکھایا، بلکہ الہام کر دیا، انسان کی فطرت کے اندر ڈال دیا، انسان کی کانشنس کے اندر ڈال دیا، کانسائنس کے اندر ڈال دیا، انسان کی جو کانشیسنیس ہے اس کے اندر ڈال دیا یہ چیز کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اندر سے ایک مورل کمپاس ہوتا ہے، ایک آواز اٹھ جاتی ہے تم گناہ کر رہے ہو، تم غلط کام کر رہے ہو، دل فتوا دیتا ہے انسان کو تم غلط کر رہے ہو۔ تو اس کے بعد انسان خود چوز کرتا ہے میں غلطی کروں گا یا اچھا کام کروں گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی مطلب ہوتا ہے حسن اخلاق کرنا، اچھے سے پیش آنا لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت اچھے سے کرنا، لوگوں سے اخلاق سے پیش آنا۔
والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ کا کام وہ ہے جس سے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے گی، کھٹک، تم کرتے ہو کہ ہیزیٹیٹ یہ کام کرنے کے ٹائم پہ، وہ کرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تم ناپسند کرو گے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلنی چاہیے یہ چیز۔ دیکھیے پرائیویٹلی انسان بہت سارے ویسے کام کر رہا ہوتا ہے جو اگر لوگ سنیں گے تو وہ ناگواری محسوس کرے گا وہ انسان، کہ لوگوں کو پتہ چل گیا میری پرائیویٹ سنس کے بارے میں۔ لیکن جب وہ پرائیویٹلی وہ سنس کر رہا ہوتا ہے نا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا، تو آرام سے وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے خود کو یہ بولنا ہے کہ جو گناہ میں پرائیویٹلی کرتا ہوں اگر لوگوں کو پتہ چل گئے وہ، کیا میں برداشت کروں گا؟ وہ نہیں۔ تو میں کیسے برداشت کرتا ہوں کہ میرا رب سب جانتے ہیں میرے گناہوں کے بارے میں، جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے رزق دیا ہے، مجھے زندگی دی ہے، اس کے باوجود میں رب کی نافرمانی کرتا ہوں۔ تو ہمیں اس چیز سے باز آنا چاہیے گناہوں سے، اور استغفار کرنا چاہیے۔ عقل مینس ہجر ٹو ڈسٹنٹ، ہاں بالکل، عقل کو بولتے ہیں ہجر اور نوحیہ، کیونکہ عقل جو ہوتی ہے وہ روکتی ہے انسان کو برے کاموں سے، بد فعلی سے، برے چیزوں سے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی النہی، اس پہ نشانی ہے ان کے لیے جو عقل والے ہیں، جو روکتے عقل مطلب ہو گیا جو انسان کو روکتی ہے برائی سے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں عقل، ہے نا؟ عقل مطلب ہوتا ہے انسان کیسے میکسیمم بینیفٹ لے رہا ہے اور منیمم ہارم خود کو پہنچا رہا ہے، عقل بولتے ہیں کیسے آپ میکسیمم بینیفٹ خود کو پہنچا رہے ہو، باقی کو پہنچا رہے ہو، اور منیمم ہارم خود کو پہنچا رہے ہو، باقی کو پہنچا رہے ہو، اکارڈنگ ٹو ہارم پرنسپل، اس کو بولتے ہیں عقل مند انسان۔ نوحیا اور نوحیا، شاید نوحیا، نوحیا بولتے ہیں اس کو۔ اچھا، ہم کہاں تھے؟ اس کے بعد پڑھنا ہے انسان کو اللہم صلی علی، صلی وسلم، اللہ تعالیٰ آپ صلی وسلم، آپ درود و سلام بھیجو۔ درود کا کیا ہوتا ہے؟ درود پریئر لکھا ہے اس نے یہاں پہ، درود کو سلام تو پتہ ہی ہے، پیس۔ درود بولتے ہیں ثناء اللہ عند الملائکہ، شاید ابو یعلا کی شاید ڈیفینیشن ہے، ثناء اللہ عند الملائکہ، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرنا، تعریف بیان کرنا فرشتوں کے درمیان میں، اسے بولتے ہیں کیا؟ درود، ٹھیک ہے نا، پریئر۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی، اللہ تعالیٰ آپ درود بھیجو، وسلم اور سلامتی بھیجو، علی نبینا، ہمارے نبی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو یہ پڑھنا ہے 10 مرات، 10 ٹائمز پڑھنا ہوتا ہے یہ صبح شام انسان کو، ٹھیک ہے؟ درود، یا اس سے زیادہ پڑھ سکتے، جتنا انسان درود پڑھے گا اتنا اچھا رہتا ہے، درود انسان بہت پڑھنا چاہیے، اس میں بہت ثواب ہے انسان کو۔ اب دیکھیے، اب دعا پڑھنی ہے ہمیں جب انسان سوتا ہے نا، سونے سے پہلے کی دعا کیا ہوتی ہے وہ ہم دیکھیں گے آج سے انشاءاللہ، کہ جب میں سو رہا ہوں، اب ہمیں سنانا ہے بھی انشاءاللہ، ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ تو حدیث میں آ گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے نا، تشریف لاتے تھے، جب وہ سونے جاتے تھے، تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے ہولڈ کرتے تھے، پکڑتے تھے ایسے، ٹھیک ہے، ایسے، اور اس کے بعد spit in them and recite the 3 chapters of the Quran and wipe over his entire body۔ اس کے بعد وہ پھونک مارتے تھے، لیکن اسپٹ لکھا ہے ایسے، تھتکارتے بھی، تھوڑا سا تھوڑا سا وہ تھتکارتے بھی تھے، اسپٹ کرنا، تھوڑا سا ہلکا اسپٹ کرنا۔ تو اس کے بعد جب انسان پھونک دے گا تو پوری باڈی کو کرنا ہے ایسے، ایسا کرنا ہے، ایز مچ ایز پاسبل ود ہز ہینڈس، یہ بھی حدیث میں آ گیا، جہاں تک ان کا ہاتھ پہنچتا تھا وہاں تک وہ ایسا کرتے تھے، بیٹنگ ود ہز ہیڈ اینڈ فیس، دین آل دا پارٹس آف دا باڈی، اسٹارٹ کرنا ہے ہیڈ سے، ٹھیک ہے، ایسا کرنا ہے، اور وہ 3 مرتبہ ایسا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کو نیٹ ورک ہی کیا تھا، آپ کو آواز نہیں آتی شاید نا؟ 1 منٹ، وہاں گئے تھے ہم، کہاں پہنچے تھے؟ پتہ نہیں آپ نے کہاں تک سنا ہوگا آپ کو، میں بول رہا تھا ایسے ہی شاید، ہاں یہاں تک ہم پڑھ رہے تھے۔ تو جو آپ سسم تھے وہ اپنے دونوں ہاتھ ایسے رکھتے تھے، اس کے بعد وہ دعا پڑھتے تھے، اس کے بعد کیا پڑھتے تھے وہ؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے، اس کے بعد اس کو دم کرنا بولتے ہیں نا، رقیہ کرنا، دم کرنا۔ اس کے بعد جو آپ سسم تھے وہ پڑھتے کیا؟ آیت الکرسی پڑھتے تھے وہ، آیت الکرسی پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث میں آ گیا کہ جس شخص نے پڑھی اینڈ کی 2 آیتیں سورہ بقرہ سے رات کے موقع پہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چلو وہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہ 2 آیتیں جو ہے وہ ہمیں شام کو پڑھنی چاہیے، اس نے یہاں پہ لکھی ہے، دیکھیں، آمن الرسول، ایمان لایا رسولوں نے، میسنجرز نے، بما انزل الیہ، جو کچھ نازل کیا ان کی اور، من ربہ، ان کے رب نے، والمؤمنون، اور سیم لایا ایمان مومنون نے بھی، کس پہ؟ جو کچھ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، کل آمن باللہ، ہر کس نے ایمان لایا اللہ تعالیٰ پہ، وملائکتہ،
اور اللہ تعالیٰ کے ملائک پہ، فرشتوں پہ، وہ کتبی اس کی کتابوں پہ، وہ رسولی اس کے رسولوں پہ، لا نفرقو ہم نہیں تفریق کرتے، فرق کرتے، بین احد من رسولی کسی بھی ایک رسول کو ہم فرق نہیں کرتے، یعنی کہ ہم ساروں پہ ایمان لاتے ہیں۔ جیسے جو کرسچنز ہیں وہ خالی وہ نہیں لاتے ایمان کس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ جو جیوز ہے وہ نہیں لاتے ایمان عیسیٰ علیہ السلام پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہم لاتے سارے پیغمبروں پہ ایمان، بولتے سب رب کی طرف سے ہی ہے۔ وقالوا سمعنا اور ان لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا کیا؟ سمعنا ہم نے سن لیا، ایمان والوں نے، وہ اطعنا اور ہم نے اطاعت کر لی، یعنی کہ سننے کے بعد اطاعت کرنا، نہ کہ کجروی اختیار کرنا، یہ بولنا کہ مجھے اطاعت نہیں کرنی ہے، تکبر کرنا۔ غفرانک اے اللہ تعالیٰ ہم بخش طلب کرتے ہیں آپ کی، ربنا اے ہمارے رب، و الیک المصیر اور ہمیں آپ کی ہی اور لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو مکلف نہیں بناتا ہے اس چیز کا، اس چیز پہ اس کو مجبور نہیں کرتا، اس کو oblige نہیں بناتا ہے اس چیز کا، الا وسعها ایکسیپٹ جتنی اس کو وسعت ہوتی ہے، یعنی کہ جتنی آپ کے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے نا، اتنا آپ کو تکلیف دی جاتی ہے۔ بیونڈ کیپیسٹی آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ کوئی بولے گا میں وہ کل پیڑ کو باہر میں بیونڈ کیپیسٹی میں مصیبت، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس کو وہ ایٹ اے مومنٹ لگ رہا ہوتا ہے، اس کے پاس ہوتی ہے وہ کیپیسٹی، وہ ریزیلینس، وہ ٹراما برداشت کرنے کی۔ بلکہ ٹراما کے بعد انسان جب باہر نکل جاتا ہے اسے بیسٹ فیلنگ کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک ٹراما سے، ڈپریشن سے جب باہر انسان آ جاتا ہے تو اسے بیسٹ فیلنگ وہ کبھی نہیں اس کو آ سکتی ہے انسان کو۔ اور ٹراما انسان کو بناتا ہے کیا؟ ریزیلینٹ ایموشنلی، پھر مصیبت آ جاتی ہے لگتا نہیں ہے مصیبت، بڑے بڑے مصیبت ایسا ہو جاتا ہے ٹراما کے بعد۔ تو شر میں اپنا فائدہ ہوتا ہے، شر کے اپنے بینیفٹس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شر کیوں بنا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر انسان کو نا پین آ جاتی زندگی میں، پین نہیں آ جاتی، دکھ نہیں ہو جاتا، تکلیفات نہیں آ جاتے، تو انسان اسٹرانگ نہیں بن جاتا ایموشنلی۔ تو پین ریویل کرتی ہے انسان کی پیشنس کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کو کیسے آ جاتا ہے کیا؟ بزدلی کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ بزدلی وہ ہو جاتی ہے ختم جب انسان آ، ڈرتا نہیں ہے، میں کیا بول رہا ہوں، مجھے کچھ تھا نا، کچھ بولتے ہیں اس کو، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا صحیح سے نئی چیز ہے، مطلب شر میں اپنا فائدہ ہوتا ہے نا۔ دیکھیے فار ایگزامپل سسٹم آف بائنری سینس آف اپوزٹ تھنگس، ہاں دیکھیے جس طرح وہ یہ ایسا ان تک رہو شیئن وہ خیر الکم، قریب ہے کہ تمہیں کچھ چیز ناپسند ہوگی اپنے لیے، وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارے لیے صحیح صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ تو انسان کو بیونڈ کیپیسٹی باہر نہیں رہا جاتا ہے، جو بھی ہمیں احکام شریعہ دیے گئے نا، کیونکہ ہم مکلف ہے۔ مکلفین دو مخلوق ہیں، مکلفین جن کو بولتے ہیں، مکلفین ہو گیا وہ دو مخلوق جو جن کو شریعت کا تکلیف دیا گیا، ان کو شریعت فالو کرنا ہے، ایک تو انسان اور جن، ان کو بولتے ہیں مکلفین، کیا بولتے ہیں؟ یا بولتے ہیں ثقلین، ثقلین دو باری مخلوق، ثقلین بولتے ہیں، ثقلین یا ہاں ثقلین دو باری مخلوق۔ تو جو مکلفین ہے، ہمیں جو بھی احکام شریعہ دیا گیا نا، وہ ہماری کیپیسٹی کے انڈر ہی ہم وہ کر پائیں گے۔ پانچ وقت نماز کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے نا، روزہ رکھنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، ہم کروا دیں یہ سب چیزیں۔ تو بیونڈ کیپیسٹی اللہ تعالیٰ باہر نہیں ڈالتا ہے بندے کے اوپر، جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اسی حساب سے بندے پہ اللہ تعالیٰ باہر بھی ڈال دیتا ہے۔ لہا ما کسبت انسان کے لیے وہ ہے جو کچھ انسان نے کمایا، یعنی کہ جو میں کام کماؤں گا وہ مجھے مل جائے گا، جو میں چاہتا ہوں مجھے نہیں، جو میں اس کے لیے میں کوشش کرتا ہوں مجھے مل جائے گا وہ چیز، وہ اللہ صلی انسان اللہ ما سعى انسان کے لیے وہی کچھ ہے، اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تمنا سے کچھ نہیں ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہی کچھ ہے اس کے لیے وہ تمنا کرتا ہے، مجھے وہ ہونا چاہیے، مجھے یہ ہونا چاہیے، تمنا سے کچھ نہیں ہو جاتا ہے۔ کچھ ہوتا ہے تو ایفرٹ سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکھا نہیں کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ، وداؤٹ افیکٹ کے، وداؤٹ کاز کیسے افیکٹ ہو جائے گا؟ کوئی بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاس کرنے والا ایگزام ہے، مجھے کچھ نہیں پڑھنا ہے نیٹ کے لیے، مجھے خود آ جائیں گے اچھے مارکس، ہو جائے گی سلیکشن۔ یہ بالکل حماقت ہے، یہ کم عقلی اس انسان کی ہے، یہ کند ذہنی انسان کی ہے، بالکل عقل سے خالی ویسا انسان ہے، کیونکہ یہ کاز بنایا نا اللہ تعالیٰ نے اس ایفیکٹ کا، ایگزام میں پاس ہونا ایفیکٹ ہے، کاز کیا ہے؟ محنت کرنا۔ یہ کس نے بنایا یہ سسٹم؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب لیکن انسان محنت کر کے جانا ہے ایگزام میں، لیکن ایگزام میں ایسے جانا ہے کہ اپنی محنت پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہے مسئلہ۔ لیکن محنت تو کرنی ہے، کیونکہ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ کازز میں افیکٹ ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے، جو میں کاز
اختیار کر رہا ہوں ان میں افیکٹ کس نے ڈالا؟ اللہ تعالیٰ نے. فار ایگزامپل میں پانی پی رہا ہوں. میں پانی پی رہا ہوں کیا؟ پیاس بجھنا کیا ہے؟ افیکٹ. پانی کیا ہے؟ کاز. لیکن پانی سے پیاس کیسے بجھ رہی ہے مجھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پانی سے پیاس بجھائی. پانی میں خود یہ طاقت نہیں کہ وہ پیاس بجھا سکتی ہے. یعنی کہ مجرد سبب میں خود یہ تاثیر نہیں ہوتا ہے کہ وہ افیکٹ ڈالے گی. جب تک مسبب الاسباب، کازر آف آل دا کازز، افیکٹ نہیں ڈالتا ہے کاز میں، تب جا کے وہ افیکٹ دکھا دی. فار ایگزامپل میں دوائی کھاتا ہوں. دوائی تو کھانی ہے، سیدھی سی بات ہے، کاز ہے افیکٹ کا. دوائی نہیں کھائیں گے تو کیسے ٹھیک ہو جائے گا انسان؟ لیکن یہ نہیں سمجھنا ہے کہ مجھے دوا نے شفا دیا. یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کاز بنائے دوا شفا کا، تو مسبب الاسباب ہے. اس نے دوا میں شفا رکھا ہے، تو ہمیں دوا کھانا ہے. ہاں بالکل. جیسے آپ سے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ چھوڑ دو. مطلب کیا ہے؟ پہلے اپنے حساب سے پوری کوشش کرنی ہے، سارے کاز اختیار کرنے، پھر بولنا ہے کہ میں نے رب پہ چھوڑ دیا اس کو. جیسے کوئی انسان بولے گا کہ میں فصل اگاؤں گا اس سال فصل، لیکن اللہ تعالیٰ فصل اگانے والا ہے، مجھے سیڈ نہیں بونا ہے زمین کے اندر. یہ صحیح بات ہے؟ نہیں. پہلے سیڈ بونا ہے زمین کے اندر، پھر بولنا ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا مسئلہ. کوئی بولتا ہے وداؤٹ ایفرٹ، بولتا ہے اللہ پہ چھوڑ دیا. وہ کیا ہو گیا اللہ پہ چھوڑ دیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا کاز افیکٹ کے لیے. جو آپ کوشش کرو گے وہ آپ کو مل جائے گا. تو سیدھی سی بات ہے. لیکن بھروسہ نہیں کرنا ہے اسباب پہ، یہ سمجھنا ہے یہ چیز. جس ٹائم پہ میں محنت کر رہا ہوں ایگزام کے لیے، پھر مجھے ایگزام میں کوالیفائی کر رہا ہوں ایگزام کو، مجھے نہیں بولا ہے دیکھو میرا دماغ کتنا خطرناک ہے، میری نالج کیا ہے، میرا مائنڈ کتنا خطرناک ہے، میں محنت کرتا ہوں دیکھو مجھے سب مل جاتا ہے. نہیں. یہ بولنا ہے کہ مجھے رب نے توفیق دیا کہ محنت کرنے کا، تب جا کے میں نے محنت کی. ورنہ میں کیسے محنت کر پاتا بنا رب کی توفیق کے، بنا اس کے مجھے یہ سکلز عطا کیے، بنا اس کے مجھے زندگی عطا کیے، میں کیسے یہ سب کچھ کر پاتا؟ سیدھی سی بات ہے. تکبر کبھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے انسان کو. اچھا، اس کے بعد وہ علیہا مکتسبت، اور انسان پر وہی کچھ ہے جو کچھ وہ کماتا ہے. جو میں نے کوشش کر جو بھی میں چیزیں کر رہا ہوں مجھے اس کا افیکٹ مل جائے گا. دیکھیں دنیا میں انسان اچھے کام کر رہا ہے، ایسا نہیں ختم ہو جائیں گے، اس کو ذخیرہ آخرت بن رہا ہے. دنیا میں کوئی برے افعال کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ اس برے کام سے اس کو نقصان ہو جائے گا. نقصان نہیں ہو جائے گا، اس کو نقصان ہو جائے گا آخرت میں اس سے. تو جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھے سمجھنا ہے کہ اس کا افیکٹ مجھے مل جائے گا، اس کے نتائج ہے. اس کے بعد ربنا لا تؤاخذنا. اب کیونکہ ہر انسان کو کیا ہو جاتی ہے؟ غلطیاں ہو جاتی ہے، نسیان سے ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم بولتے ہیں اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، تو نہ کر ہمارا مواخذہ. اے ہمارے رب، تو ہمارا مواخذہ نہ کر، تو ہمیں مت پکڑ. ما لا طاقت لنا به، لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں گے. دیکھیں نسیان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. غلطی کرنا نسیان سے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی عن ثلاثت. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تجاوز کیا ہے، وہ ان کو اس پہ پکڑ نہیں کرتا ہے تین چیزوں کے بارے میں. النسیان، نسیان کے، الخطا، خطا کے بارے میں. خطا ہوتا ہے غلطی کرنا انٹینشنلی، اور نسیان بھول جانا کوئی چیز. انسان کو کبھی کوئی چیز بھول گیا کرنا، نماز پڑھنی بھول گئی، جب یاد آ جائے کہ فوراً تب نماز پڑھنی ہے ورنہ اس کو گناہ نہیں چڑھیں گے بھولنے میں. وہ مستکری ہو علیہ، اور زبردستی جب انسان کو کی جائے گی، زبردستی کہا جا رہا ہے نماز مت پڑھو، کفریہ کلمہ کو یہ بول رہا ہے جان بچانے کے لیے، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا ہے. کس پہ؟ الخطا والنسیان ومستکرہ علیہ. خطا پہ، نسیان بھولنے پہ، اور زبردستی کرنے پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ بندے کا نہیں کرتا ہے. ہاں یہ ریپیٹ کرنا ہے. دیکھیے رسول نے فرمایا کہ میری امت سے اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو تجاوز کیا ہے، ان پہ ان کا مواخذہ نہیں ہو جائے گا، ان کو پکڑا نہیں جائے گا تو نے ایسا کیوں کیا. ایک تو بولنے پہ، بولنے پہ گناہ نہیں ہوتا ہے انسان کو. بولے سے کچھ ہو جائے گی نا، بولنے سے، تو وہاں گناہ نہیں ہوتا ہے انسان کو، وہاں اللہ تجاوز کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، پکڑ نہیں کرتا ہے. نمبر دو خطا. خطا ہر ایک سے ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لفظ سے ہو جاتی ہے، تو وہ ہر ایک انسان سے ہو جاتے ہیں، معاف کرتے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اور زبردستی جب کی جاتی ہے بندے کو، تو تب انسان گناہ کرتا ہے زبردستی کے موقع پہ، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو بندے کو مواخذہ نہیں کرتا ہے، پکڑ نہیں کرتا ہے. ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کر، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں گے، او اخطأنا اگر ہم خطا کریں گے. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، تو مت ڈال ہم پہ
اسرن کما حملتہ، تو مت ڈال ہم پہ بوجھ، کما حملتہ، جیسے تو نے ڈالا بوجھ کن پہ، علی الذین من قبلنا، جو ہم سے پہلے آئے تھے، تو ہم پہ بوجھ نہ ڈال، ربنا ولا تحملنا، اے اللہ تو ہم پہ اتنا بوجھ نہ ڈال، ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہمیں طاقت ہی نہیں ہوگی وہ برداشت کرنے کی، واعف عنا، تو ہمیں عفو کر، درگزر کر، معاف کر، ہمارے اعمال ناموں سے گناہ بالکل صاف کر، جیسے ہم نے گناہ ہی نہیں کیے ہوں گے اس کو بولتے ہیں عفو، واغفر لنا، ہمارے گناہوں پہ ڈھکن ڈال دے، ہمارے گناہ بخش دے، واغفر لنا ورحمنا، ہم پہ رحم کر، انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہو، ہمارے مددگار ہو، دوست ہو، رفیق ہو، مدد کرنے والے ہو، مولا ہو، لارڈ ہو، فانصرنا، آپ مدد کرو ہماری، آپ ہمیں نصرت عطا کرو، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے اوپر آپ ہماری مدد کرو۔ تو یہ پڑھنا ہوتا ہے شام کو سونے سے پہلے، سورۃ البقرہ کی لاسٹ کی دو آیات جو ہوتی ہے۔ اور حدیث میں آ گیا کہ جب تم میں سے اٹھ جائے گا نا بیڈ سے، اور دین ریٹرنس ٹو اٹ، اور وہ واپس آ جائے گا، ہی شوڈ ڈسٹ اٹ ود دا ایج آف ہز گارمنٹ، جو نا کپڑے کی ایج سے اس کو یہ کرنا ہے، کیا صاف کرنا ہے، ڈسٹ کرنا ہے جہاں پہ انسان سوتا ہوگا، 3 مرتبہ، فار ہی ڈز ناٹ نو واٹ ہیز occurred in his absence and what he lies down، کیونکہ یہ نہیں جانتا کہ وہاں پہ اس کی ایبسنس میں کون تھا، کوئی شیطان ہو سکتا ہے وہاں پہ، جن ہو سکتا ہے، تو اس لیے ایسے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے انسان کو، اس کے بعد انسان کو یہ تو پہلے ہی کرنا ہے، سونے سے پہلے، ہاں بالکل سونے سے پہلے ہی کرنا ہے، بالکل تبھی کرنا ہے یہ، یعنی کہ میں آج سو گیا، پھر اٹھ گیا میں صبح، اگر میں واپس آ رہا ہوں نا سونے کے لیے، تب مجھے ایسے ہی کرنا ہے، وہی، بسمک ربی، میں اپنے رب کے نام سے شروع کرتا ہوں، بسمک ربی، اپنے رب کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، وضعت جنبی، میں رکھ رہا ہوں اپنی جنب کو، اب جنوب بولتے ہیں سائڈس کو شاید، مطلب آئی لائی ڈاؤن، میں بس لات رہا ہوں، اس کو لار بولتے ہیں کشمیری میں لار ڈال رہا ہوں، میں مطلب بیٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا نہیں، کیا بول اردو پہ کیا بولتے ہیں اس کو، لائی ڈاؤن نا، آئی لائی ڈاؤن، وبک ارفعہ، اور آپ ہی کی مدد سے میں اٹھاؤں گا اس کو، کس کو، اپنے جسم کو، مجھے اپنی قوت نہیں ہے میں اٹھاؤں گا جسم کو، بلکہ یہ مجھے آپ قوت عطا کر دو، تب جا کے میں اپنے جسم کو اٹھا پاؤں گا، وہ بھی کیا، ہاں لیٹنا بولتے ہیں، وہ بھی کیا ارفع، اور آپ کی ہی مدد سے میں اٹھاؤں گا اپنے جسم کو، فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي، اگر آپ میرا نفس پکڑو گے، امسک یومس کو بولتے ہیں پکڑنے کو، یعنی کہ آپ مجھے آپ میرا نفس لے لو گے، یعنی کہ کیونکہ انسان کو روح نکل جاتی ہے سونے کے ٹائم پہ، قرآن میں بھی اس کی آیت ہے، انسان کو روح نکل جاتی ہے سونے کے ٹائم پہ، لیکن پھر کیا فرق ہوتا ہے کہ جب موت میں انسان کو روح نکل جاتی ہے باہر، تب بھی ہے نا، فرق یہ ہوتا ہے کہ موت اور نیند میں یہ فرق ہے کہ موت میں روح اور جسم کا تعلق بالکل کٹ جاتا ہے، کچھ تعلق نہیں بچ جاتا ہے، لیکن نیند میں تعلق برقرار رہتا ہے تھوڑا بہت بٹوین سول اینڈ باڈی، لیکن موت کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی تعلق نہیں رہ جاتا ہے جسم اور روح کے درمیان میں، تو یہ ہوتا ہے فرق موت اور، ہے نا، حدیث میں کیا گیا، الموت اخو النوم، النوم اخو الموت، جو نیند ہے وہ موت کی بہن ہے، ہاں بالکل، جو نیند ہے وہ موت کی بہن ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ایکسپیرینس ہم کرتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہونے کا، موت سے، سوری سونے سے، کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم سوتے ہیں پھر واپس اٹھ جاتے ہیں، تو ایسے ہمیں وہ ذات پھر سے زندہ کرے گی مرنے کے بعد، جو ہمیں جو ہم ہر ایکسپیرینس کرتے ہیں کسی حد تک یہ چیز، اور کیا ہوتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے، وہ بھی ارفعو، دیکھیے جب انسان سوتا ہے خواب دیکھتا ہے، سو خواب میں لگ جاتی ہے نا، کبھی لگتا ہے میں گر رہا ہوں کسی بلڈنگ سے نیچے، کبھی لگتا ہے عجیب عجیب خواب دیکھ رہا ہوتا ہوں، کوئی مجھے مار رہا ہوتا ہے، دروازے لگ جاتی ہے، ٹھوکر لگ جاتے ہیں، میں گر جاتا ہوں، انسان اٹھ جاتا ہے، انسان کو لگتا ہے کہ نہیں سچ میں نے پین ایکسپیرینس کی تھی، سچ میں مجھے لگتا ہے کہ میں نے پین ایکسپیرینس کی تھی، لیکن فزیکلی مجھے کوئی پین نہیں لگ رہی ہے باڈی میں، لیکن مجھے پورا پتا ہے کہ مجھے پین ایکسپیرینس ہوئی تھی، اور صحیح میں کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے پین ایکسپیرینس نا نیند میں، جب انسان اٹھ جاتا ہے انسان بولتا ہے مجھے اتنی پین جو تھی وہ کہاں گئی، خیر الحمد للہ بچ گیا میں وہاں پہ نہیں تھا، میں نہیں گر گیا اس چیز سے، کیونکہ وہ صحیح میں روح کو تکلیف پہنچی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا، کچھ علماء دیتے ہیں یہ دلیلہ قبر کے عذاب کے بارے میں کہ کیسے روح کو عذاب پہنچتا ہے، ایسے نیند میں جب آپ دیکھتے ہو، نیند میں انسان آنکھیں بند کرتا ہے لیکن دیکھ رہا ہوتا ہے،
کان نہیں سن رہے ہوتے وہ والی آوازیں ریئل میں، لیکن وہ سن رہے ہوتے ہیں، وسیع میں روح سن رہی ہوتی ہے. کبھی انسان کھاتا ہے نیند میں کوئی چیز ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ زبان میں کوئی کھانا نہیں ہوتا ہے، تو وہ روح ٹیسٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے فرق، جسم کا جسم کا فیل کرنا اور روح کا فیل کرنا. وہ ہم نیند میں فیل کر پاتے ہیں. اور بعض علماء قبر کے عذاب کے جو عقلی دلائل ہے اس میں سے یہ بھی ایک بیان کرتے ہیں. جیسے کس نے لکھا ہے اسے نا، نذیر حسین دہلوی صاحب نے شاید لکھا ہے، میاں نذیر حسین دہلوی شاید. یہ محمد رضا بھی بول رہا ہے، پچھلی بار اس نے بھی کہا تھا ویڈیو میں یہ چیز، الموت اخن ایسے ہوتا ہے نا. کچھ ایسے پاکستان میں فرقے بن گئے جو قبر کے عذاب کا انکار کر دیتے ہیں، وہ بولتے ہیں قبر کا عذاب کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ قرآن میں بھی اشارہ آ گیا قبر کے عذاب کے بارے میں. اشارتاً قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے قبر کے عذاب کے بارے میں. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جو آگ ہے وہ ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے صبح اور شام. کن کے سامنے؟ قبر میں دکھائی جاتی ہے جہنمی کو آگ. اصل میں آل فرعون کے بارے میں آ گیا ہے، لیکن اشارتاً یہ بھی قرآن میں اشارتاً قبر کے عذاب کے بارے میں بھی آ گیا ہے. اس کے بعد فعین امسکت نفسی، اگر آپ میرا نفس پکڑ لو گے، یعنی کہ نکل جائے گا میرا روح میرے جسم سے باہر، فرحمها، تو آپ رحم کرنا اس میرے روح پہ یا مجھ پہ. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اگر آپ اس کو واپس بھیج دو گے، کیونکہ جب انسان ہو جاتا ہے نا بیدار تو روح واپس آ جاتی ہے جسم کے اندر. فَحْفَظْهَا، تو اس کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ. کس کی؟ میرے روح کی حفاظت کرو، میرے نفس کی حفاظت کرو. بما تحفظ به، جیسے آپ حفاظت کرتے ہو اس کی، بھی عبادک الصالحین، جیسے آپ اپنے صالحین بندوں کے روح کی حفاظت کرتے ہو، ویسے آپ میرے سول کی حفاظت بھی کرو. ٹھیک ہے، یہ تھا دعا. اس کے بعد اور یہ دعا پڑھنی چاہیے سونے سے پہلے: اللہم انک خلقت نفسی، اے اللہ تعالیٰ بے شک آپ نے میرا نفس پیدا کیا ہے، وانت توفاها، اور آپ ہی اس کو مار دو گے. آپ ہی جو ہو میرے نفس کو وفات دو گے، میں مر جاؤں گا. لک مماتها، آپ تک ہی ہے اس کا مارنا، اس کا جو مارنا ہے وہ آپ تک ہے. وہ محیا ہے، اس کا زندہ کرنا بھی کس تک ہے؟ آپ تک ہے. ان احییتا، اگر آپ نے میرے نفس کو زندہ رکھا، فاحفظها، تو آپ اس کی حفاظت کرو. وَإِنْ أَمَتَّهَا، اگر آپ نے اس کو مار دیا میرے نفس کو، بھروسہ مت ہے نیند میں انسان مر بھی سکتا ہے، فاغفر لها، تو آپ بخش دینا اس کو، میرے نفس کو. اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ تعالیٰ میں سوال کرتا ہوں آپ سے عافیت کا، میں سوال کرتا ہوں آپ سے عافیت کا. اور 3 مرتبہ پڑھنا ہے سونے سے پہلے انسان کو. رائٹ ہینڈ جو ہے انڈر چیک رکھنا ہے ایسے، اور یہ پڑھنا ہے: اللہم قنی عذابک، اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے بچاؤ آپ کے عذاب سے. اللہم قنی عذابک، اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے بچاؤ آپ کے عذاب سے. ٹھیک ہے. یوم تبعث عبادک، جس دن آپ اپنے بندوں کو بعثت کرو گے، جس دن آپ اپنے بندوں کو ریزریکٹ کرو گے، ان کی بعثت ہو جائے گی، ان کو واپس لائف مل جائے گی، وہ ریوائیو ہو جائیں گے. آپ مجھے بچاؤ اپنے عذاب سے اس دن جس دن آپ اپنے بندوں کو واپس زندہ کر دو گے موت کے بعد. 3 مرتبہ پڑھنا ہے: اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک. اس کے بعد یہ پڑھنا ہے جو ہم پڑھتے ہی ہے نا: اللہم بسمک اموت وحیا، بھی آ گیا حدیث میں، یہ بھی آ گیا بسمک اللہم اموت وحیا بھی آ گیا. بسمک اللہم، میں شروع کرتا ہوں اللہ آپ کے نام سے، اموتو میں مر جاتا ہوں، وہ احیا اور میں زندہ ہوتا ہوں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جو سب سے بہترین ایک بندے کے لیے کہ وہ کیا کہے گا سونے کے ٹائم پہ؟ وہ کہے گا 3 مرتبہ کیا؟ سبحان اللہ، 3 مرتبہ نہیں، ثلاثاً و ثلاثین، ہو گیا 33 ٹائمز. 3 اور 30، 33 ٹائمز. ثلاثاً و ثلاثین، ثلاثاً و ثلاثین، 33 ٹائمز کیا پڑھنا ہے؟ الحمد للہ. اور 34 ٹائمز کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر. کتنا ہو گیا؟ 33، 33، 34، ہو گیا 100 برابر. سبحان اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک اور کسی عیب سے. الحمدللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام تعریفات کے مستحق آپ ہی ہو. اور اللہ اکبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. تو یہ پڑھنا ہے. اس کو بولتے ہیں نا تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمہ بولتے ہیں نا اس کو. جب ایک بار فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں بہت تھک جاتی ہوں کام کرنے سے، مجھے کوئی غلام بھی نہیں ہے کام کرنے کا، مجھے کوئی نوکر نہیں ہے، میں سارا کام خود ہی کرتی ہوں، میں تھک جاتی ہوں، تو میں کیا کروں گی؟
آج اس نے فرمایا میں تمہیں بہترین دوں گا غلام سے بھی، آپ مجھے غلام دیجیے، آج اس نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہترین چیز دوں گا، تم یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ 33 ٹائمز، الحمد للہ 33 ٹائمز، اللہ اکبر 34 ٹائمز. یہ حدیث یہاں پہ لسن ہے. وین ایڈریسنگ عائشہ اینڈ فاطمہ رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا ان سے یہی. وین دے اپروچڈ ہم فار اے سرونٹ، جب انہوں نے کہا کہ ہم ایک غلام کی حاجت سے ہم اتنا کام نہیں کر پاتی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ صحیح بات ہے، آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. جب انسان پڑھتا ہے صحیح طور سے انسان کو ایک قوت آ جاتی ہے، ایک الگ قوت آ جاتی ہے انسان کو، ایک روحانی قوت انسان کے اندر بن جاتی ہے جب وہ اذکار پڑھتا ہے. اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھنی ہے سونے سے پہلے. اللہم رب السماوات السبع، اے اللہ رب ساتوں آسمانوں کا، سماوات السبع ساتوں آسمانوں کے رب، ورب العرش العظیم، اے عرش عظیم کے رب، ربنا اے میرے رب، اے ہمارے رب، ورب کل شیء اور ہر چیز کے رب، فالق الحب، اے سیڈ کو پھاڑنے والے، حب بولتے سیڈ کو، فالق بولتے پھوڑنے والے کو، اے سیڈ کو پھوڑنے والے، والنوا، نوا بھی شاید سیڈی کو بولتے نہیں شاید اس کو، میں دیکھوں گا. فالق الحب والنوا، اے سیڈ کو پھوڑنے والے، اینڈ ڈیٹ سٹون، جو نہیں یہ ہوتا ہے کھجور کا جو یہ ہوتا ہے سٹون ڈیٹ سٹون کو پھوڑنے والے. ومنزل التوراۃ والانجیل، اے بھیجنے والے تورات کو اور انجیل کو، والفرقان اور قرآن کو، اس کا نام فرقان ہے، فرق کرنے والی حق اور باطل کے درمیان میں. اعوذ بک من شر کل شیء، میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی ہر کسی شر سے. انت آخذ بناصیتہ، جس کو آپ نے پکڑا ہے اس کی پیشانی سے، شر کو آپ نے پکڑا ہے اس کی پیشانی سے، یہ میٹافوریکل سینس میں سمجھنا ہے. جس کو آپ نے پکڑا ہے اس کی پیشانی سے، انت آخذ بالناصیتی، میں تو ویسے یہاں پہ کیا لکھا ہے اس کو، یو فرام، ٹھیک ہے، آئی ٹیک ریفیوج ان یو فرام دا ایول آف آل تھنگس، میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی ہر کسی چیز کے شر سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یو شیل سیز بائی دا فور لاک، جس کو آپ پکڑو گے فور لاک سے، پیشانی سے، میٹافوریکل سینس میں یہاں پہ سمجھنا ہے. یعنی کہ یو ہیو ٹوٹل ماسٹری اوور، یعنی کہ سارا جو شر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، وہی بچا سکتی ہے ہمیں شر سے، وہ ذات اللہ تعالیٰ ہمیں شر سے بچا سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں کس سے مانگنی پناہ شر سے؟ اللہ تعالیٰ سے ہی پناہ مانگتی ہے. یہاں تو یوسف علیہ السلام نے کہا، یا کچھ مفسرین نے زلیخا نے کہا تھا، وہ کیا کہا تھا، وما ابرئ نفسی، میں نہیں بولتی ہوں کہ میرا نفس پاک ہے، یا میں نہیں بولتا میرا نفس پاک ہے ہر گناہ سے، ایسا نہیں ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، جو نفس ہے وہ برائی کا حکم دیتی ہے انسان کو، برائی کا کام کرو، ہر ایک انسان کو. اس سے کوئی انسان مبرہ اور منزہ اور پاک نہیں ہے. لیکن اللہ ما رحم ربی، صرف وہ جسے رب رحم کرے گا. تو شر سے اگر انسان بچ جاتا ہے، برائی سے، فحش سے اگر انسان بچ جاتا ہے، تو یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ رب نے حفاظت کی ہوتی ہے انسان کی، ورنہ خود انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے. اور یہ بولنا بھی ہے صحیح طور سے، اگر میں شر سے بچ گیا ہوں تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی بدولت ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اس کے بعد یہ پڑھنا ہے، اللہم انت الاول، اے اللہ تعالیٰ آپ سب سے پہلے ہو، فلیس قبلک شیء، آپ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، آپ سب سے پہلے، آپ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، آپ اٹرنل ہو. وانت الآخر، آپ سب سے آخر ہو، فلیس بعدک شیء، آپ کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہے. وانت الظاہر، آپ ظاہر ہو. فلیس، اب ظاہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ظاہر ہوگا، لیکن یہاں یہ مطلب ہے اس کا، مطلب ہے فلیس فوقک شیء، آپ سے اوپر کوئی نہیں ہے، آپ سب سے بلند، سب سے اوپر ہو. وانت الباطن، آپ باطن ہو. اب باطن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خود فرمایا آپ نے، فلیس دونک شیء. اب پتہ ہے یہاں مسئلہ ایک ہو جاتا ہے جس میں فلیس دونک شیء، اگر میں کروں گا نا ترجمہ لٹرل میننگ، مطلب وہ کیا، آپ کے بغیر کوئی نہیں ہے، فلیس دونک شیء، آپ کے بغیر کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں ترجمہ ہوتا ہے شاید آپ سے، میں دیکھوں گا ترجمہ کیا کیسے، یہاں پہ دیکھیں گے اس کو نہ، کچھ جگہوں پہ دیکھنا پڑتا ہے ترجمہ، کیونکہ اینڈ یو آر باطن سو نتھنگ از کلوزر دین یو، نتھنگ از کلوزر دین یو، فلیس دونک شیء. میں دیکھوں گا اس نے کیا لکھا ہے اس کو ترجمے میں، اس نے لکھا ہے نتھنگ از کلوزر ٹو یو. تھوڑا یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ میں نے پچھلی بار پڑھا تھا، اس میں تھوڑا اختلاف ہے اس چیز میں، اختلاف نہیں، تھوڑا سا یہ سمجھ، اس میں کچھ لکھا تھا الگ الگ چیزیں.
فلیس دونک شیء. کہاں ملے گا اس کو؟ ٹائم لگے گا ڈھونڈنے میں، 1 منٹ. دعاء الکرب. اللهم بها يدها. عالم الغيب والشهادة. نہیں رہا. فليس دونك شيء. انت ها. اسے آگے اي المحتجب عن خلقك. جناب باطن کیا ہو گیا؟ باطن جو اندر ہوتا ہے، باطنی چیزیں. ظاہری کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے. پھر دیکھیں گے ظاہر کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہ معنی الظہور، اس نے یہاں پہ لکھا ہے جو ظہور کا معنی ہے وہ ہے القہر، وہ ہے غلبہ. ٹھیک ہے، وہ ہے غلبہ. والغل وہ کمال القدرت، اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت. وکأن قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے فرمایا فلیس فوقک شیء، مطلب کیا ہے؟ الظاہر بآیاته الباہرة الدالة على وحدانیتی وربوبیتی. یعنی کہ وہ تمام آیات ظاہر ہے جن سے ہم رب کو پہچانتے ہیں، ان نشانیوں سے جو دنیا میں مل جاتی ہیں ہمیں. نمبر 2، باطن کیا ہوتے ہیں؟ ای المحتجب عن خلق، کہ آپ چھپے ہوئے مخلوق سے. کس نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو مخلوق میں سے؟ الذي ليس ورائك شيء يكون ابطن منك، کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، سب چیز نیچے ہے اللہ تعالیٰ سے. حتى لا يقدر احد على ادراك ذاتك، حتیٰ کہ کوئی بھی آپ کی ذات کا ادراک حاصل نہیں کر سکتا ہے. مع کمال ظہورک، کیونکہ آپ کا جو غلبہ ہے وہ اتنا کمال کا ہے، اتنا پرفیکٹ ہے. وقیل العالم بالخفیات، کچھ بولتے ہیں بات میں مطلب کیا ہے؟ جو علم رکھتا ہے مخفی چیزوں کے بارے میں، خفیات کے بارے میں. ٹھیک ہے، اتنا لکھتے ہیں اس کے بارے میں علماء. تو یہاں پہ سمجھنا ضروری تھا. کلاس ہو گیا، ہم دیکھیں گے اب. یہاں پہ جو نا باطل فرقے وہ ترجمہ کرتے ہیں اپنا اپنا اس کو. باطل مطلب کہ جو اندر سے ہوتا ہے وہ چیزیں جو